السلام علیکم ناظرین، آج میں جس ٹاپک پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ پچھلے کچھ دنوں سے ہائی لائٹ ہے۔ حالیہ دنوں میں موٹر وے پہ ایک واقعہ پیش آتا ہے، تو پچھلے کچھ دنوں سے عوام کا جو رد عمل ہے اس پہ بہت جائز رد عمل آیا ہے، شدید رد عمل آیا عوام کا۔ تو 90% جو عوام ہے پاکستان کی وہ یہی چاہ رہی ہے کہ پبلکلی جو ہے اس بندے کو، ریپسٹ کو ہینگ کیا جائے اور اس کو پھانسی دی جائے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، یہ آج کل جو یہ واقعات ہیں بہت زیادہ انکریز ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ واقعات اتنے انکریز ہو چکے ہیں کہ کل کو یہ آپ کے یا میرے کسی قریبی کے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ واقعات ہو کیوں رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں پچھلے دنوں اسٹیٹمنٹ فواد چودھری کی دیکھ رہا تھا۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں دوسرا ملک ہے جو پھانسی سب سے زیادہ دے رہا ہے۔ پہلے نمبر پہ جو ہے وہ ایران ہے، ٹھیک ہے، ایران سب سے زیادہ پھانسی دے رہا ہے۔ تو دوسرے ملک پہ، دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ پاکستان کا نمبر آتا ہے دوسرے نمبر پہ۔ تو دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے نا، تو آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جذباتی ہو کے نہیں سوچنا آپ لوگوں نے، آپ نے فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے کہ دنیا میں اس وقت 4 ملک ہیں جو ایگزیکیوشن پبلکلی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سب سے پہلا جو ملک ہے وہ آپ کا سعودی عرب ہے، ٹھیک ہے۔ سعودی عرب پبلکلی ہینگ کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو ہے دوسرا جو ملک ہے ایران ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی اس میں نارتھ کوریا آتا ہے۔ نارتھ کوریا کے بعد اور چوتھا جو ملک ہے اس میں وہ جی صومالیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے سعودی عرب کو تو آپ کو پتہ ہے، پھر لاسٹ پہ جو صومالیہ ہے آپ سب کو پتہ ہے بحری قزاق کا ہے۔ صومالیہ کے نام سنتے ہی بحری قزاقوں کا ذہن میں آتا ہے۔ تو ادھر لوگ ادھر کیا کرائم نہیں ہے؟ ادھر بھی کرائم ہے، قانون بھی ہے، لیکن کرائم بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ ان میں پکڑا نہیں جانا۔ سب سے پہلے ملزم کو اگر یہ ہو نا کہ وہ پکڑا نہیں جائے گا تو وہ پھر دندناتے پھرتے ہیں، پھر وہ کرائم بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس صومالیہ جیسا سیم حال اس وقت جو ہے وہ پاکستان کا بنتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھیں پاکستان جو ہے وہ پبلکلی ہینگ، ایک بالکل 90% جو عوام جو پاکستان کی اس وقت چاہ رہی ہے نا، وہ یہی چاہ رہی ہے کہ پبلکلی ہینگ کیا جائے۔ وہ پلان اے ہے، وہ ہو نہیں سکتا۔ وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم ایک غریب ملک ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ایسا کرنے کی سوچیں گے بھی تو IMF سے ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں، تو وہ قرضہ روک لیں گے ہمارا، وہی پھر ہماری اکانومی ڈوب جائے گی۔ اب جی پھر آپس میں دنگے فساد ہوں گے، وہ سول وار سٹارٹ ہو جائے گی۔ چلو ہم تو غریب ملک ہیں، باقی دوسرے جو اسلامی ملک ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے پبلکلی ہیں؟ آپ کا ٹرکی نہیں کر رہا، ٹرکی کو کرنا چاہیے۔ آپ کا قطر نہیں کر رہا، عمان نہیں کر رہا، UAE نہیں کر رہا، کویت نہیں کر رہا۔ وہ تو اسٹرانگسٹ ملک ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا فیکٹس اینڈ فگرز پہ چلنا ہے نا۔ انہوں نے دیکھنا ہے، صورتحال کو دیکھنا ہے، کرائم ہوتا کیوں ہے۔ کرائم اس لیے ہوتا ہے کہ جو ماحول ہوتا ہے نا وہ لوگوں کے لیے سازگار بنتا جا رہا ہے۔ جو لوگ کرائم کرتے ہیں ان کے لیے ماحول سازگار ہوتا جا رہا ہے۔ اب ایک ہماری ایک جگہ تھی، ادھر مطلب اندھیرا ہوتا تھا رات کو، ایک جگہ اب ہمارا ایک ٹاؤن تھا جی، وہاں پہ لائٹیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، تو وہاں بڑا کرائم ہوتا تھا۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ کچھ لائٹس وغیرہ جب لگتی ہیں، ادھر روشنی ہوتی ہے، تو 90% جو ہے نا وہ کرائم کم ہو جاتا ہے، صرف ایک لائٹ لگنے کی وجہ سے۔ تو سوشل انفراسٹرکچر پہ کام کیا جائے۔ وہ موٹر وے پہ جو واقعہ ہوا ہے ادھر لائٹ نہیں تھی، ادھر بالکل اندھیرا تھا، ادھر بالکل لائٹ نہیں تھی۔ تو اس میں ہم لوگ بھی، ہمارا بھی قصور ہے نا۔ ہم لوگ جو غلط کو غلط نہیں بولتے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ذریعہ معاش کیا ہوتا ہے سیاستدانوں کا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ کا بھی قانون ہے کہ جدھر ناانصافی ہوتی ہے ادھر تو کرائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا اس میں سب سے بڑا ہمارا جو قصور ہے نا، ہم وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں۔ جس کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہوتا ہے اسی کو ہی بلیم کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کیوں نکلی اس رات کو، کیوں اس ٹائم پہ کہاں گئی، کون سے کپڑے پہنے تھے، کیوں پہنے تھے؟ بھائی آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے کہ آپ کرائم ہوا ہے کرمنل کو ڈھونڈیں۔ جو ساری یہ باتیں ہوتی ہیں جج کا کام ہوتا ہے، جج نے وکٹمائزیشن کرنی ہے، جج نے پوچھنی یہ ساری باتیں۔ میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا چلوں۔ میں نے بھی آن لائن ایک جگہ پہ اپلائی کیا، تو وہ بندہ مجھے کمٹ کرتا ہے کہ میں آپ کو آن لائن جو جاب ڈھونڈ کے دوں گا۔ انہوں نے کچھ مجھ سے فیس مانگی، میں نے فی دے دی انہیں، کچھ پیسے تھے۔
سو ایسے ہوتا ہے کہ 2 دن بعد 3 دن بعد میں کو کال کرتا ہوں، اسے وہ کال نہیں اٹھاتا، میں کسی دوسرے نمبر سے کال کرتا ہوں، وہ کال اٹھا لیتا ہے. پھر ایسے ہوتا ہے کہ وہ دوسرے نمبر سے کال اٹھاتے ہیں، اس کو پتہ لگتا ہے میں ہی کال کر رہا ہوں، تو وہ کال جو ہے وہ ادھر سے وہ نمبر بلاک کر دیتا ہے. تو مجھے کوئی مشورہ دیتا ہے کہ پولیس کے پاس جاؤ، کمپلین کرواؤ. میں پولیس کے پاس جاتا ہوں، پولیس والے کہتے ہیں آپ نے آن لائن پیسے دیے کیوں؟ آپ ایک پڑھے لکھے انسان معلوم ہوتے ہیں، آپ ایک سمجھدار انسان معلوم ہوتے ہیں ہمیں، تو آپ نے تو پیسے جمع نہیں کروانے چاہیے تھے آن لائن آپ کو. تو پھر بعد میں کہتے ہیں یہ تو ہمارا کیس ہی نہیں ہے، تو ایف آئی اے کا کیس ہے. مطلب آپ نے بندہ نہیں ڈھونڈنا، وہ 10 بندوں کو اور پاگل بنا کے بیوقوف بنا کے پیسے وہ منگواتا رہے، تو آپ نے بندہ نہیں ڈھونڈنا. تو ہماری پولیس بھی اس طرح ہی کرتی ہے، وکٹمائزیشن سٹارٹ سے کرنے شروع کر دیتی ہے. اور پھر جو ماحول ہے نا اس وقت پاکستان میں جو ماحول ہے اس وقت جو ہے نا، وہ عوام جو وہ پھر سے وہ وکٹمائزیشن کرنا سٹارٹ کر دیتی کہ وہ رات کو باہر کیوں نکلی، انہوں نے کپڑے کیا پہنے ہوئے تھے، وہ اس ٹائم کیوں نکلی. بات یہ نہیں ہے یہ واقعہ ہوا کیوں، بات یہ ہے کہ ملزم کو ڈھونڈا جائے، دیکھا جائے یہ معاملات پیش کیوں آیا. اچھا، تو دوسرا ہم کہتے ہیں جی ایسا کریں گے تو مرد تو بھیڑیا ہے، مرد نے تو اپنی یہ کام کرنا ہے. پھر دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں جی انسان اشرف المخلوقات بھی ہے. تو دو طرفہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو ایک طرف ہونا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو بھی ہوا ہے اس کو کیسے اس کی روٹ تک جایا جائے، اس کو ختم کیا جائے کہ یہاں تک معاملہ آئے ہی نہ. پبلک ہینگنگ تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں سٹارٹ سے ہی اس پہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں تک معاملہ نوبت ہی نہ آئے، کسی میں جرت ہی نہ ہو کوئی ایسا کام کرنا، سوچے بھی نہ. تو سب سے پہلے تو ہم لوگ جو ہیں جب باتیں کرتے ہیں نا کہ جی وہ رات کو کیوں نکلی، انہوں نے کپڑے کون سے پہنے تھے، انہوں نے جی خوشبو لگائی ہوئی تھی، تو اس میں ہم جو ملزم ہے نا اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اس کو تو پتہ ہے، وہ کئی ہم کمنٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ جی یہ غلط ہوا، ٹھیک ہوا، وہ اس کو رات کو باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا لیکن ہوا غلط ہے، لیکن رات پہ اس طرح کے کمنٹس ہیں نا جو آپ کا ملزم ہے نا ان کی حوصلہ افزائی، کرمنل کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. وہ ایسی ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے تو جو ریپسٹ ہے وہ سوچے گا کہ اگر میں ایسا کرتا بھی ہوں تو پہلی بات میں پکڑا نہیں جاؤں گا، کیونکہ پاکستان میں جو ہے نا وہ 90% جو ہے نا کیس رپورٹ ہی نہیں ہوتے. وہ اس لیے نہیں ہوتی تو پولیس وکٹمائزیشن کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے، آگے سے کویشچننگ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے، آپ کیوں گئی، آپ نے کپڑے کون سے پہنے تھے. تو 90% جو کیس ہیں، تو پہلی بات ہے 90% جب کیس وہ فائل ہی نہیں ہوں گے تو پہلے ہی ان کے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے پکڑے نہیں جائیں گے، کیونکہ کیس کی رپورٹ ہی نہیں ہوگی، کوئی رپورٹ ہی نہیں کرواتا جا کے. تو میرے جیسا بندہ جا کے تھانے میں اگر نہیں کروا سکتا تو وہ پھر وہ تو فیمیل ہے. یہ جو یہ تھیوریز ہیں نا جو یہ پھر وکٹمائزیشن انسان کو کرتی ہیں، پھر ان کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ اگر ہم یہ کرائم کریں گے تو ہم پکڑے نہیں جائیں گے. تو اس میں پھر سب سے پہلے سوسائٹی کا رد عمل بہت میٹر کرتا ہے. ہم جو لوگ ہیں نا پھر وہ سی سی پی کا آپ نے تو بیان اسٹیٹمنٹ سن لیا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ رات کو وہ کیوں گئی باہر، اس ٹائم نہیں جانا چاہیے تھا، انہیں پیٹرول چیک کرنا چاہیے تھا، گاڑی میں پیٹرول انہوں نے چیک نہیں کیا. چلیں پیٹرول کو چھوڑیں، گاڑی پنچر ہو جاتی رات کو اس وقت، ٹھیک ہے، گاڑی کا ٹائر پھٹ جاتا ہے، گاڑی خراب ہو جاتی، کچھ بھی ہو سکتا تھا. یہ بالکل ایک ان پروفیشنل ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے نا، بالکل ان پروفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے. ان کو چاہیے کہ ان کا تو یہ کام نہیں، ان کا یہ کام ہی یہ ہے کہ وہ کیس کو ملزم کو ڈھونڈیں، ملزم کو فائنڈ کریں، سارے واقعہ جو بھی ہوا ہے ان کو وکٹمائزیشن نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. اور دوسرا ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ عورت کو حقوق برابر دیں، عورت کی عزت کرنا سیکھیں. ہم لوگ کہاں تک عزت کرتے ہیں جی، پریگننٹ ہے جی سیٹ جی بیٹھ جائیں، جگہ دے دیں آپ کو، بس میں ہمیں عورت ملتی ہے. دوپٹہ اڑ گیا جی، آپ کا دوپٹہ اڑ گیا جی، دوپٹہ وہ آپ کا بائک میں اڑ لگا، دھیان سے یہاں تک عزت ہے، ٹھیک ہے. ہم جی بہن کے گھر سے پانی پینا حرام ہے اور جائیداد میں ہم حصہ نہیں دیتے ہیں، جائیداد کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو عورت کو آپ برابر حقوق دیں، عورت کو عورت سمجھیں، ٹھیک ہے. ہم کیا کرتے ہیں عورت کی عزت، جس کا کچھ نہیں ہو، جس کا کوئی نہیں ہے وہ لوارث ہے، تو اس کو کیا کریں، اس کی نہیں عزت کرنی چاہیے. اگر کسی کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی، تو پھر ہمیں عزت کرنی چاہیے. اگر وہ کسی کی ماں بیٹی بہن بیٹی نہیں ہے تو کیا ہم اس کی عزت نہیں کریں گے؟ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تو
हमें फ़र्ज़ नहीं बनता हमारी इज़्ज़त करना। तो पहले आपको भी जो अपने बिहेवियर्स है ना, सोसाइटी का बिहेवियर भी अपना एनालाइज़ करना चाहिए कि इस चीज़ को जो है वो इसकी रूट कॉज को ढूंढा जाए, इस पे काम किया जाए। वो इस तरह से है कि आप जो सिस्टम है आपका, अगर ये डर पैदा उनके दिलों में ये डर ही पैदा कर दिया जाए कि वो पकड़े जाएंगे, तो ये मामले की नौबत यहाँ तक आएगी नहीं। और जब उनके दिल में डर पैदा हो जाएगा ना कि वो पकड़े जाएंगे, तो ये मामले की नौबत यहाँ तक आएगी नहीं। तो CCPO लाहौर का जो बयान है वो इंतहाई मतलब टॉपिक से बिल्कुल हटके भी उन्होंने बयान दिया है, बिल्कुल विक्टिमाइजेशन उन्होंने कर दी है कि आप विक्टिम को ही उनकी विक्टिमाइजेशन किए जा रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपसे करूँगा कि आप लोग जो है एक उन्होंने बात की है कि वो CCPO लाहौर ने कि वो फ्रांस समझ के इस टाइम बाहर निकल गई थी। तो ये अब्दुल हसन साहब उनका जवाब देते हैं कि चलें फ्रांस नहीं, वो रियासत मदीना समझ के बाहर निकले गए। उन क्रिमिनल को पता होता है कि जब भी अगर मैं पकड़ा भी गया तो इतनी ड्यू प्रोसेस है हमारा, उनको पता है कि हम किसी तरह से निकल जाएंगे यहाँ से। जैसे अभी हालिया एक वाक़या अगर आपको याद हो, एक वो पुलिस कांस्टेबल जो है वो रोड पे खड़ा होता है, तो गाड़ी आती है, गाड़ी उसके ऊपर से गुजर जाती है, तो वो पुलिस कांस्टेबल शहीद हो जाता है। वो पुलिस कांस्टेबल जो है वो प्रूव ही नहीं कर सके कि वो गाड़ी के ड्राइवर कौन था, वो आइडेंटिफाई नहीं कर सके। तो ये कुछ ड्यू प्रोसेस होते हैं हमारे कानून में। तो इसमें फिर मैं वही बात कहना चाह रहा था कि इसको आप इस तरह से करें कि रूट काज को फाइंड करें, ठीक है, रूट काज पे काम करें इसका। आप लोगों के उनको अगर उनके दिल में होना कि हमने पकड़ा जाना, वो कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। अगर आप काम ही नहीं करेंगे तो उनको होगा कि हमने पकड़ा ही नहीं जाना, क्योंकि 90% आप विक्टिमाइजेशन करेंगे। आपके पास कोई बंदा अपनी प्रॉब्लम लेके आता है, आप उसी से सवाल करेंगे, तो फिर तो नहीं ना बात चलेगी, ठीक है। इस पे सबसे पहले फिर यही होगा कि पुलिस को भी हमारी इस पे उनकी तरबियत की जाए, उनको बताया जाए कि इस तरह से आपने क्वेश्चनिंग करनी है, इस तरह से आपने अगर किसी के साथ ऐसा वाक़या होता है तो लोग कहते हैं जी इसकी ज़िंदगी ख़त्म होगी, सब कुछ इसका ख़त्म होगा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हमें चेंज होना पड़ेगा, हमें अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी, हमें औरत को औरत समझना होगा, हमें औरत की इज़्ज़त करनी होगी, हमें उसको बराबर के हुकूक देने होंगे। तो आज की वीडियो में यही मेरा मैसेज था कि आप किसी पे भी राय अपनी तसल्लुत करने से पहले आप अपनी राय जो है, आपका बिहेवियर बहुत मैटर करता है। तो आप ज़रा इस पर सोचें, ठीक है, और मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।